اگر کوئی واقعتاً قابل تقلید ہے، قابل اتباع ہے، تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی امید رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ قرار دی گئی۔ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب ملیں تو اس حال میں ملیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں۔ تو فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا مشعل سمجھ لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب باپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اولاد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کر کے بتایا کہ باپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے شادی ہوئی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیاں دیں اور 2 بیٹے عطا کیے۔ چاروں بیٹیاں جوانی کو پہنچیں اور 2 بیٹے بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے، اور ایک بیٹا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے عطا کیا، جن کا نام ابراہیم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے ساتھ کمال شفقت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کا، تعلیم کا، صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے۔ اور اس موضوع پر بڑے بڑے محدثین نے، علماء نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد، بحیثیت باپ، آج ہم بھی باپ ہیں، ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ کیا آج ہم دیکھیں کہ ہم نے یہ ذمہ داری اپنی پوری کی ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں جوانی کو پہنچیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادیاں بھی کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کو لے لیجئے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی ابو العاص سے ہوئی۔